بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں کے لیے نہج البلاغہ کے عنوان سے حاضر خدمت ہیں۔ جناب امیر المومنین کی جس کلام کو ہم نے پیش کرنا ہے اس کو ہم نے آج کے لیے عنوان دیا ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کی انسانیت اس انداز سے بکھری پڑی ہے کہ بھائی بھائی سے الگ ہے، پیارے پیارے آپس میں ہم نے دیکھیں باپ بیٹے کے ساتھ ناراض ہے، بیٹا باپ کے ساتھ ناراض ہے، ماں بیٹی کے ساتھ، بیٹی ماں کے ساتھ۔ جناب امیر المومنین نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وصیت 31 میں ارشادات فرمایا، اور ان ارشادات کا نچوڑ یہ ہے: انسان اپنے تعلقات کو دیکھ، ایک تجھ سے ناانصافی بھی کرتا ہے تو اپنا فریضہ ادا کر اور ان دلوں سے خود کو دور نہ ہونے دے، اور وہ اگر آپ کو دور کر رہے ہیں تو ان کو دور نہ کر۔ آئیے جناب امیر علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے تقریباً 2 درجن کے قریب یہ فرامین اس میں سے جس حد تک پہنچ سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں احمل نفسک من اخیک عند صرمہ علی الصلہ۔ یہ مرکز افکار اسلامی کا شائع شدہ نہج البلاغہ اس کے صفحہ 726 سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ وصیت 31 کے عنوان سے ہے۔ ہم عربی کی طرف زیادہ نہیں جاتے اس لیے کہ پھر سمجھانا اور بحث کو طول دینا ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اپنے کو اپنے بھائی کے لیے اس پر آمادہ کرو کہ جب وہ دوستی توڑے تو تم اسے جوڑو۔ دیکھیے یہی ہمارا موضوع ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی توڑنا چاہتا ہے تو آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ اس توڑنے والی کی کوشش کو ناکام کریں، آپ اس کے دل سے خود کو جوڑیں۔ اپنے کو اپنے بھائی کے لیے اس پر آمادہ کرو، یعنی وہ اگر آمادہ نہیں ہوتا تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ خود کو آمادہ کرو کہ جب وہ دوستی توڑے تو تم اسے جوڑو۔ یہ عام دوست کے لیے بھی ہے، اور امام نے لفظ اخی کا استعمال کیا ہے، لہذا اس کا ترجمہ بھائی بہتر ہوگا۔ جناب مفتی جعفر حسین مرحوم نے یہاں جو معنی کیا ہے دوستی توڑے تو یہ ہر حصے کو شامل ہے، اور پھر بھائی کا لفظ بھی انہوں نے استعمال کیا۔ اگلا جملہ اسی کی تاکید کے طور پر امام فرماتے ہیں وہ منہ پھیرے تو تم آگے بڑھو۔ اب ہم ایک ایک جملے کی وضاحت نہیں کرنا چاہتے، بس اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دلوں کو جوڑو۔ پھر امام فرماتے ہیں اور لطف و مہربانی سے پیش آؤ، وہ تمہارے لیے کنجوسی کرے تو تم اس پر خرچ کرو، وہ دوری اختیار کرے تو تم اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرو، وہ سختی کرتا رہے اور تم نرمی کرو، وہ خطا کا مرتکب ہو اور تم اس کے لیے عذر تلاش کرو۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اکثر دوسروں کی غلطیاں گھڑتے ہیں، اس نے یہ کہا ہے، اس نے مجھے سلام ایسے کیا ہے، اس نے مجھے دیکھا ایسا ہے، اور وہ میرے پاس سے گزر گیا ہے اور اس نے مجھے سلام نہیں کیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہم گھڑتے ہیں ایسی چیزیں، اور اپنے خیالات کے حوالے سے کچھ بناتے ہیں، پھر اس کو ممکن ہے اس کو کبھی وہم و گمان بھی ایسا نہ ہو۔ لیکن جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ خطا کا مرتکب ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے اس نے زیادتی کیا، اس نے خطا کی ہے، آپ اس کے لیے عذر تلاش کرتے رہو۔ مثلا اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ سمجھیے کہ کسی نے اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا ہوگا، کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، وہ پریشان ہوگا، اس نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا، اس کو کوئی اور غلط خبر دی گئی ہوگی، آپ وہ کوئی عذر تلاش کیجئے تاکہ وہ دل ٹوٹے نہیں بلکہ آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہاں تک کہ یہ عجب جملہ ہے جناب امیر المومنین کا، علی علیہ السلام کا یہ جملہ۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اس ایک جملے کو لے لیں تو معاشرے میں صلح و صفائی اور امن و سلامتی کا دورہ ہو سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں بھائی کے ساتھ یوں رہو یہاں تک کہ گویا تم اس کے غلام ہو اور وہ تمہارا آقائے نعمت ہے۔ یہ اخلاقیات کا ایک کمال۔ پچھلے دنوں میں جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا۔ پیغمبر اکرم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اور پیغمبر اکرم خود فرماتے ہیں بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اب یہ اخلاقیات کیا ہیں؟ یہی اخلاقیات ہیں، یا تو جا کے پڑھیے صحیفہ سجادیہ میں دعا نمبر 20 میں، جہاں جناب امیر المومنین نے وہ جناب سید سجاد
سجاد نے اخلاقیات کے کمالات کو بتلایا ہے۔ یہ پڑھیے اس حصے کو جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ وہ مکارم الاخلاق پھر علی علیہ السلام نے پیغمبر سے جو سیکھے ہمیں بتلائے ہیں۔ آگے امام فرماتے ہیں ہاں مگر خبردار یہ برتاؤ بے محل نہ ہو اور نااہل سے یہ رویہ نہ اختیار کرو۔ یہ ذرا خطرناک سا پوائنٹ ہے، ہم پھر ساری چیزوں کو اس پر حمل کرتے ہیں، لیکن اس کی توجیہ بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ اپنا فریضہ ادا کیجئے، وہ اپنا فریضہ ادا کرتا ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ آپ کے قریب نہیں آتا تو آپ زیادتی پھر بھی نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو گنجائش یہ ہوگی کہ ہاں اب آپ کا فریضہ ادا ہو گیا ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اپنے دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ یہ دوستی کے لیے ایک بہت مہم چیز ہے۔ ابھی ہمارا موضوع دوستی نہیں ہے، ہر حال ہم اس چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں جوانوں کو۔ اپنے دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ ورنہ اس دوست کے دشمن قرار پاؤ گے۔ دوست کو کھری کھری نصیحت کی باتیں سناؤ۔ یہ مجھے بہت پسند آیا یہ جملہ۔ آج کل دوستی کا یہ ہے کہ دوسرے کے عیبوں پہ مٹی ڈالتے رہو، کوئی اور بتلائے تو بتلائے، میں کیوں بتلاؤں۔ اب یہ دوستی کیا ہوئی کہ کسی کے چہرے پہ اگر کوئی داغ لگا ہوا ہے آپ کہتے ہیں میں کیوں بتلاؤں، دوسرا ہی بتلائے گا، تو 20 آدمی اس کو نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ کتنا ایک کثیف آدمی ہے۔ امام فرماتے ہیں دوست کو کھری کھری نصیحت کی باتیں سناؤ، خواہ اسے اچھی لگیں یا بری۔ اب یہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو خط 53 میں فرمایا مالک تیرے قریبی وہ ہو جو تیرے عیب تجھے بتلائے۔ دوست وہ ہونا چاہیے جو کمزوریاں، البتہ وہ کمزوریاں اس لیے نہ بتلائے کہ ہمیں گھٹیا ثابت کرے، وہ اس لیے بتلائے کہ ہم ان کمزوریوں کو دور کر سکیں۔ اور پھر ایک دوستی کا تقاضا یہیں عرض کرتا جاؤں کہ وہ یہ ہے اے جوانان عزیز آپ اپنے طور پر اپنائیے تاکہ آپ کا دوسرا دوست اور اپنا دوسرا بھائی بھی اس کو اپنائے۔ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کسی نے غلطی کی ہے آپ نے اس کو سمجھایا ہے اور وہ سمجھ گیا ہے، اس نے اس کو ترک کر دیا ہے، اب اس غلطی کو ایسے پردہ ڈالیے کہ ساری زندگی پھر وہ دہرانے کی ضرورت نہ ہو یا اس کے سامنے نہ ہو، تاکہ وہ شرمسار نہ ہو۔ رب کی طرح وہ ستار العیوب ہے، جیسے بندوں کے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، آپ دوست کے گناہوں پہ غلطیوں پہ پردہ ڈال دیجئے۔ پھر امام فرماتے ہیں غصہ کے کڑوے گھونٹ پی جاؤ کیونکہ میں نے نتیجے کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوش مزہ اور شیریں گھونٹ نہیں پائے۔ جو شخص تم سے سختی سے، پھر وہی جو جناب امیر علیہ السلام نے پہلے حصے میں فرمایا اس کو گویا دہرا رہے ہیں، تاکید فرما رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں جو شخص تم سے سختی سے پیش آئے اس سے نرمی کا برتاؤ کرو کیونکہ اس رویے سے وہ خود ہی نرم پڑ جائے گا، نہیں بھی پڑے گا تو آپ نے اپنا کام کیا ہے۔ دشمن پر لطف و کرم کے ذریعے سے راہ چارہ و تدبیر مسدود کرو۔ عجب یہ ہے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دشمن پر آپ لطف و کرم کرو، وہ دشمنی کرنا چاہتا ہے، آپ لطف و کرم کرو اور اس ذریعے سے اس کی تدبیریں روک لو۔ وہ چاہتا ہے میں دشمنی کروں گا، اگلے سے بھی دشمنی ہوگی، جھگڑا فساد ہوگا۔ امام فرماتے ہیں نہیں، وہ جھگڑا فساد چاہتا ہے، اور علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ عملاً کر کے دکھایا۔ کیونکہ دو قسم کی کامیابیوں میں یہ زیادہ مزے کی کامیابی ہے، آپ اسے لڑیں تو یہ ممکن ہے جیت جائیں، اور اگر آپ بغیر لڑے آپ اس کی دشمنی کا لطف و کرم سے بدلہ دیتے ہیں تو یہ ایک اور کامیابی ہے، تو یہ دوسری کامیابی اس سے بہتر ہے۔ امام فرماتے ہیں، اور اس جملے کو میں نے بارہا عرض کیا ہے اور بہت خوبصورت جملہ ہے دوستی کے لیے اور بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے۔ آج کل دوستیاں کتنی ہیں، بلیک میلنگ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ حقیقت میں دوست نہیں ہوتے۔ کسی نے وہ بڑا خوب کہا کہ دوست نے بے وفائی کی تو اس بزرگ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو غلطی ہو رہی، دوست نے بے وفائی نہیں کی، آپ نے بے وفا کو دوست بنا لیا۔ اب سوچتے پہلے پرکھتے کہ یہ دوستی کے قابل ہے یا نہیں، آپ نے بے وفا کو دوست بنایا ہے تو اس نے تو بے وفائی کرنی تھی، لہذا دوست نے بے وفائی نہیں کی، بے وفا کو آپ نے دوست بنایا۔ بہرحال ایک نقطہ اور دوستی کے بارے میں بہت مہم نقطہ میں نے اس کو بارہا پیش کیا ہے اور پھر تفصیل سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اپنے کسی دوست سے تعلقات کرنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو۔ ہم بعض اوقات دوستی توڑتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بس ختم ہو گیا، نہیں۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دوستوں میں دلوں
دلوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں تو کوئی راہ ایسا چھوڑو کہ وہ دوبارہ جڑ سکیں۔ اسی طریقے پہ جناب امیر علیہ السلام نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آگے یہاں اسی تاکید کی ہے کہ اگر کسی سے دشمنی کرو تو اتنی دشمنی کرو کہ آپ کل اس کے دوست بنو، کسی دوست سے دوستی کرو تو اتنی کرو کہ کل آپ اس سے جدا ہو سکیں۔ تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم سے حسن ظن رکھے اس کے حسن ظن کو سچا ثابت کرو۔ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ سا پہلو ہے۔ کوئی آپ کو امین سمجھتا ہے تو آپ امین اگر ابھی تک نہیں تھے، سچا سمجھتا ہے آپ سچے نہیں تھے، تو اب چونکہ وہ آپ پہ حسن ظن رکھتا ہے اس کے حسن ظن پہ آپ پورے اتریے۔ باہمی روابط کی بنا پر اپنے کسی بھائی کی حق تلفی نہ کرو۔ میرا دوست ہے، میں اس کے ساتھ زیادتی کر لوں گا تو وہ کیا ہے، وہ تو میرا اپنا دوست ہے، اب اس کا حق بھی ضائع ہو گیا تو وہ تو میرا اپنا ہے، اب وہ تو میرا اپنا ہے تو وہ تو میرا اپنا ہے کہ اس کے حق کو ضائع نہ کیجیے، کیونکہ پھر وہ بھائی کہاں رہا جس کا حق تم تلف کرو۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ تمہارے، اب یہ ایک اور موضوع ہے، میں نے عرض کیا کہ چھوٹے چھوٹے جملات میں جناب امیر علیہ السلام نے دلوں کے جوڑنے کا اور انسانی زندگی اور معاشرے کو امن و سلامتی عطا کرنے کا ذریعہ مہیا کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں دیکھو یہ نہ ہونا چاہیے کہ تمہارے گھر والے تمہارے ہاتھوں دنیا جہاں میں سب سے زیادہ بدبخت ہو جائیں۔ یہ اتنا ہی امام نے گھریلو تعلقات کو جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ جو تم سے تعلقات قائم رکھنا پسند ہی نہیں کرتا، ایک اور خبردار کرنے کی چیز ہے۔ بعض اوقات ہم ایک شخص سے دوستی کرنا ہی چاہتے ہیں، امام فرماتے ہیں اگر وہ نیک تعلقات قائم کرنا چاہتا تو ایک حد تک کوشش کیجیے، اس حد کے بعد کیا ہوگا، اس کے خواہ مخواہ پیچھے نہ پڑو۔ اور یہ جملہ جیسے عرض کر چکا ہوں پہلے، تمہارا دوست قطع تعلق کرے تو تم رشتہ محبت جوڑنے میں اس پر بازی لے جاؤ، اور وہ برائی سے پیش آئے تو تم حسن سلوک میں اس سے بڑھ جاؤ۔ ظالم کا ظلم تم پر گراں نہ گزرے کیونکہ وہ اپنے نقصان اور تمہارے فائدے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ظلم کر رہا ہے تو اپنے نام اعمال کو خراب کر رہا ہے، اور جو تمہاری خوشی کا باعث ہو اس کا صلہ یہ نہیں کہ اس سے برائی کرو۔ یاد رکھو اگر کسی نے آپ کو زندگی میں خوشی نصیب کی تو کوشش کرو آپ زندگی میں اس کے لیے خوشیاں ہی بانٹتے رہو۔ پروردگار انشاءاللہ ہمارے جوانوں کو جناب امیر المومنین کے ان فرامین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔